ہمارے ہاں مسجد میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ ہر مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے مساجد کے اندر اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے۔ کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا، بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ دو سجدے ہیں ایک رکعت میں۔ اچھا اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا۔ اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ۔ واہ بیٹا اندھے میں کانا، یہ ہے اہل حدیث مولوی توصیف الرحمن۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ سنی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے، یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، خرافات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا نہ کل ناجائز تھا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک ہوگا۔ جب حضور کا غلام چاہے حضور پہ درود و سلام پڑھے۔ اب یہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ سنی اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہے اور مثال دیتا ہے کہ اگر اسی طرح سے کوئی نماز کے اندر ایک رکعت میں 2 سجدے ہے، اگر کوئی 3 سجدہ کرتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ تو سنی اذان سے پہلے درود و سلام کیوں پڑھتا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ تو میرے بھائی تم جو مثال دے رہے ہو یہ مثال ٹھیک تمہارا نہیں ہے، اس لیے کہ تم مثال نماز کے اندر کا دے رہے ہو، اور جس بات پہ تم اعتراض کر رہے ہو وہ اذان سے پہلے کی بات ہے، یعنی اذان کے بیچ کی بات نہیں ہے، اور مثال جو تم دے رہے ہو نماز کے بیچ کا مثال دے رہے ہو۔ بات سمجھنے کی ہے۔ سنی اس نے کیا کہا؟ سنی اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہے، تو اذان کا حصہ سمجھ کر یا حصہ بنا کر نہیں، اس لیے کہ درود و سلام اذان سے پہلے پڑھتا ہے باعث رحمت باعث برکت سمجھ کر، اور تم جو مثال دے رہے ہو وہ نماز کے اندر کا۔ تو نماز کے اندر واقعی اگر تم 2 سجدے کی جگہ 3 سجدہ کرو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اب ایک بات بتائیے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پورے اہل روئے زمین پر جہاں بھی سنی بستے ہو، کیا کوئی سنی اذان کے جو کلمات ہیں ان کلمات میں کوئی فرق کرتا ہے؟ کیا اذان اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں اور جب ختم لا الہ الا اللہ پر کرتا ہے تو کیا سنی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ختم کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی سنی جب اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں تو باعث رحمت اور باعث برکت سمجھ کر۔ اچھا یہاں تو ان کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں خوب درد ہوتا ہے، خوب درد ہوتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، لیکن جب نماز میں پڑھنے کی باری آتی ہے، اتحیات میں نہیں پڑھتا ہے السلام علیک ایھا النبی، اس وقت نہ جانے اس کا کلیجہ کیسا پھٹتا ہوگا۔ تو لوگوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اذان سے پہلے درود و سلام اذان کا حصہ سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایمان کا حصہ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ درود و سلام کو ہم اذان کا حصہ تو نہیں سمجھتے، لیکن ایمان کا حصہ ضرور سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سنی بھائیوں کو خاص کر جتنا ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا۔